دے دیا خدا کی راہ میں، اور 3 مرتبہ آدھا آدھا مال خدا کی راہ میں دیا. تو حسن و حسین سے صرف شہادت نہیں سننا ہے، ان کی سخاوت بھی سننا ہے. آپ کو تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سخی بنائیں. جب سخی بنتا ہے نا بندہ تو سخاوت کے لیے مال چاہیے. تمہارا کام ہے مزاج بنانا، اللہ کی رحمت کا کام ہے تمہیں عطا کر دینا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو نیچے والا ہاتھ مت سکھانا کہ بیٹا چچا آئے ہیں پیسہ مانگ لو، ماموں آئے ہیں پیسہ مانگ لو، حافظ کی تراویح سنا کے آئے ہیں جاؤ پیسہ مانگ لو، قصاب نے بکرا خریدا ہے جاؤ پیسہ مانگ لو. کبھی بھی نیچے والا ہاتھ مت سکھانا. بلکہ تمہارے گھر میں اگر حافظ جی فاتحہ بھی کرنے آئے تو 50 روپیہ دینا ہے ان کو، تو بچے سے دلانا تاکہ بچے کے مزاج میں سخاوت پیدا ہو جائے. جب بڑا ہو تو اللہ اسے مالدار بنا دے. اگر نذرانہ بھی دلانا، بات شاید کڑوی ہو مگر آپ کے فائدے کی ہے. ہمارا وہ مزاج نہیں کہ ہم آپ سے داد و دہش وصول کر کے یہاں سے چلے جائیں. کل قیامت میں ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے اور اللہ کے حضور ہمیں حساب بھی دینا ہے. یہ حضور کی جگہ ہے. ہم لوگ اس لائق نہیں کہ یہاں بیٹھ سکے اگر دل میں ہمارے کھوٹ ہو. ہم جب تک کم سے کم جتنی دیر بیٹھے آپ کے لیے مخلص ہو کے بیٹھے، تو ہم حسین اور حسن کی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ اور علی نے اور رسول اللہ نے ان کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ ان کا دل سخی تھا. اور کربلا میں بھی آپ غور کرو گے تو یہ شہادت بھی سخاوت ہی ہے. ایک سخاوت یہ ہے کہ ہم اپنا رومال دے دیں، ایک سخاوت یہ ہے کہ ہم اپنا جبہ کسی کو دے دیں، ایک سخاوت یہ ہے کہ جو نذرانہ ملا اس میں سے کچھ دے دیں. یہی سخاوت بڑھتی چلی جائے تو بندہ دین کے لیے اپنی اولاد دے دے. یہی سخاوت بڑھ جائے تو دین کے لیے اپنی جان دے دے. حسین نے تو دین کے لیے اپنی جان دے دیا ہے. آپ حسین کے لیے اپنا وقت نہیں دے پاتے. تربیت کریں اپنے بچے کی. اچھا یہاں محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بتائیں کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنا حضور نے حسن و حسین سے محبت کیا؟ یہ اتفاق ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی عاشق اپنے معشوق سے بھی اس طرح پیار نہیں کر سکتا جس انداز میں میرے آقا نے ان نوازوں سے پیار کیا ہے. زبان چوسنا بلکہ ناک لگا کے سونگھنا اور کندھے پہ بٹھانا. اللہ اکبر. جن کا تلوہ بھی جبریل چھونے کی ہمت نہ کرے معراج کی رات میں، وہ اپنے کندھے پر رسول اللہ حسین کو بٹھائیں. اور اگر کوئی صحابی کہہ دے کہ اے حسین تیری سواری بڑی نرالی ہے، امام الانبیاء تیری سواری بنے ہے، تو حضور حسین کے بولنے سے پہلے بولتے ہیں اے کہنے والے تو نے سواری کو دیکھا، تو نے سوار کو نہیں دیکھا کہ یہ کتنا الگ ہے. اتنی محبت اپنے بیٹے سے کون کرے گا؟ ہم تو اپنے بیٹوں کی توہین کرتے ہیں. خالو آئے ارے میرا بیٹا بڑا ناکارہ ہو گیا، ماموں آئے ارے میرا بیٹا نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا نہ پڑھنے جاتا. یہ انداز سکھانے کا نہیں ہے. اگر بیٹوں کو اچھا کرنا ہے تو بیٹوں کی تعریف کرو. رسول اللہ نے تعریف کیا یہاں پر. میں مانتا ہوں کہ حسن کی عظمت بہت ہے، میں مانتا ہوں حسین کی عظمت بہت ہے، مگر ساری عظمتیں کائنات کی اللہ کے بعد جو کچھ ہے سب تو رسول اللہ کا ہے. تو جب صحابی نے کہا کہ اے حسین تیری قسمت کو سلام، تیری سواری اچھی ہے، تو یہ کتنا اچھا انداز ہے رسول اللہ کا کہ اپنی تعریف نہیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں تعریف کرنے والے میری تعریف نہ کر میرے نواسے کی تعریف کر. کتنا اچھا. تو یہاں سے ایک سبق ملا کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تعریف کریں مہمانوں سے تو اولاد اچھی بنتی ہے. یہ ماں بہنیں بھی مجھے سن لے، یہ بہت کوستی ہیں اپنی اولاد. اولادیں بگڑ جاتی ہیں کوسنے سے اور سنور جاتی ہیں تعریف. کوئی تو پہلو ہے آپ کی اولاد میں، کچھ تو ہے تعریف کے لائق.
اپنے بچوں کی تعریف کی اور خود ان کی عزت کی. آج لوگ رونا روتے ہیں کہ مولانا امجد صاحب کیا کریں, اتنا میں نے کمایا بتائیے, پوری زندگی میں نے اپنی سب خراب کر ڈالی, میرا بیٹا کچھ سلام کرنے کو راضی نہیں. تو میں نے کہا تم نے کردار حسینی سنا ہی نہیں اور نہ کردار حسینی پہ تم نے عمل کیا. تم تو جلسے میں آتے تھے صرف شہادت سننے, تم کو آنا چاہیے حسین کی سیرت سننے. حسین کی سیرت سنو تاکہ بچے اچھے ہو اور بچوں تک حسین کی سیرت پہنچاؤ. بچے کب اچھے ہوتے ہیں؟ جب باپ خود بڑھ کر کے ان کی عزت کرے. یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ حضور کی زندگی سے ملا. فاطمہ زہرا کا جب عقد ہو گیا اور مولا علی کے یہاں سے جب آئی واپس, پیغمبر چارپائی پہ بیٹھے ہیں. ایک بیٹی کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ خود آئے بڑھ کے اپنے باپ کو سلام کرے؟ یہی تو ہمارا آپ کا مزاج ہے کہ بیٹی آئی ہے تو مجھے سلام کرے. لیکن واہ رے حضور کیسی تربیت دے رہے ہیں. فاطمہ نے ابھی دروازے کے اندر قدم رکھا, حضور خود کھڑے ہو گئے. حضور خود کھڑے ہو گئے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, فاطمہ کو سلام کیا, ہاتھ لے کے محبت سے چوما اور اپنی چارپائی پہ کہا فاطمہ تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں. جب ایک باپ اپنی اولاد کو اس طرح نوازتا ہے تو جب اولاد کو گھر میں محبت ملتی ہے تو اولادیں ناکارہ نہیں ہوتی. اگر گھر میں اولاد میں شفقت نہیں ہوگی, اگر گھر میں اولاد سے محبت نہیں ہوگی, اگر گھر میں اولاد کو پیار نہیں ملے گا تو جھوٹا پیار لینے کے لیے وہ کسی پارک میں جائے گا, جھوٹا پیار لینے کے لیے وہ کسی بازار میں جائے گا, جھوٹی محبت کے لیے وہ کسی گناہ کے اڈے پہ پہنچے گا جہاں خود بھی تباہ ہوگا اور اس کا خاندان بھی تباہ ہوگا, اس کا ایمان بھی تباہ ہوگا. آج جو قوم کی بچیاں جھوٹی محبت کی شکار ہو کر کے یہ نکل جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں فاطمہ کی طرح جس طرح رسول اللہ نے فاطمہ کو پالا تھا, ہم نے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی طرح نہیں پالا تو بیٹیاں نکلتی چلی جائیں. آقا فرماتے ہیں اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کی تعظیم تم خود کرو, اپنی اولاد کی تعظیم تم خود کرو اور بچپن سے ہوتا یہ ہے. آج اگر ہمارے بچے کی سیلری 10,000 اور وہ لا کر کے 15,000 پکڑا دے تو ہم پوچھیں گے نہیں بھیا 5,000 کہاں سے آئے؟ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. بھائی کسی ہوٹل میں ہے اور 10,000 ہے منتھلی تو اس نے 15 دیا کہاں سے؟ تو مولانا تو ہے لیکن ٹیوشن پڑھا لیا, جلسہ پڑھا لیا. یہ ہوٹل میں کمانے والا 5,000 کہاں سے مار دیا؟ باپ نے رکھ لیا. آج مالک کے ساتھ تھوڑی سی خیانت کیا ہے, کل تمہارے ساتھ خیانت کرے گا, کل یہی بہت بڑا چور بنے گا. اور جب حرام جزا کھائے گا نا تو نہ باپ کی عزت کرے گا نہ ماں کی عزت کرے گا. جب وہ حرام غذا کھائے گا نہ اسے نماز میں دل لگے گا نہ اس کا دل جلسے میں لگے گا. آؤ ذرا رسول اللہ کی سیرت میں دیکھو کہ حسن کی کس طرح تربیت کیا. میں مدن پور والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے حسن کی تربیت رسول اللہ نے کیا. بچپن کا زمانہ ہے اور سب علماء جانتے ہیں کہ جب تک بندہ بالغ نہ ہو تو شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا, وہ غیر مکلف ہوتا ہے, نہ نماز فرض نہ روزہ پر, وہ آزاد ہے جب تک وہ نابالغ ہے. امام حسن ابھی بچپنا ہے, نابالغ ہے, تو ان پر کوئی حکم تو تھا نہیں. کیا کیا؟ صدقے کی کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھ دیا. مسئلہ سب جانتے ہیں کہ سید کے لیے صدقہ جائز نہیں. امام حسن نے جب منہ میں رکھا کھجور تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ کھجور نکلوا لیا جائے, بلکہ تنبیہ کر دی جاتی بیٹا ٹھیک ہے تم نابالغ ہو آج کھا لیا ہے مگر یہ عادت مت بنانا کیونکہ تم سید ہو اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں. مگر واہ رے آقا کی تربیت, کیا تربیت ہے. میرے آقا نے انگلی ڈال دیا منہ میں,
اور کہا کہ تم اسے قتل کر دو، جو کچھ چلا گیا حلق میں اسے نکال دو، کیونکہ تم آل رسول ہو۔ ایک